اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرو، نماز، روزہ، عبادات جو جنت میں لے جانے والے اور جہنم، اسی کا بیان چلا آ رہا ہے اوپر سے، جنت اور جہنم، وہاں کے احوال، وہاں کے ہولناک مناظر، جنت کی طلب میں کیا کچھ ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اسی ذیل میں شریعت نے اللہ کے حقوق سے بڑھ کر بندوں کے حقوق کو بتایا، آپسی حقوق کا اہتمام۔ اس ذیل میں کل حقوق والدین سنایا گیا، ماں باپ کا کیا حق ہے۔ آج اس دور میں اور اس زمانے میں ماں باپ کے ساتھ امت کے نوجوانوں کا جو سلوک ہے وہ بالکل ظاہر ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہیں۔ دین کا علم اگر ہو تو پھر الحمدللہ حقوق کی ادائیگی، اس پر عمل، اور پھر معاشرے کی اصلاح۔ بتایا گیا حقوق والدین میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جہاد میں بھیجنے کے بجائے فرمایا جہاد چھوڑ کر والدین کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ۔ والدین کی اطاعت زیادہ ثواب کی چیز ہے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے سے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کا کتنا حق ہر بیٹے پر، ہر اولاد پر رکھا ہے۔ حضرت بحظ بن حکیم نقل کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا معاملہ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ۔ میں نے دوبارہ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اللہ! تیسری مرتبہ میں نے جرأت اور جسارت کر کے پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ تیسری مرتبہ میں بھی آپ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے والد کے ساتھ۔ 3 مرتبہ والدہ کا حق بیان کر کے چوتھی مرتبہ متوجہ فرمایا والد محترم کے حق کی ادائیگی کی طرف۔ پھر فرمایا اور اسی طرح ترتیب وار دوسرے رشتہ دار، والد کے رشتہ دار ہوں یا والدہ کے رشتہ دار ہوں، شریعت نے حکم دیا سب کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داری کا خیال۔ زید بن علی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علم میں والدین کی حق تلفی کے سلسلے میں لفظ اف سے کم کوئی اور کلمہ ہوتا تو اللہ اس سے بھی منع کرتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو لفظ اف کہنے کی اجازت نہیں، اور اگر اس سے کم درجے کا کوئی کلمہ ہوتا اللہ اس سے بھی منع کرتا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ماں باپ کا نافرمان دنیا میں جتنا چاہے عمل کرتا رہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں والدین کا اگر فرما بردار ہے، والدین کا اگر فرما بردار ہے، تھوڑے بہت اعمال بھی اگر اس کے ساتھ ہے، اسے وہ جنت میں جائے گا اور دوزخ سے نجات مل جائے گا۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ماں باپ کا شکر ادا کیے بغیر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں 3 آیتیں 3 چیزوں کے ساتھ ملی ہوئی، وہاں یہاں تشریف ہے اہلاً وسہلاً، کیا وہ بھول گئے؟ تو آپ کی نگرانی میں ہے دعوتوں کا کام جیسے ہی بہت یاد کر رہا ہوں، تشریف لائے۔ السلام علیکم یغفر اللہ لنا، خیریت عافیت؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک؟ یہیں آ جائیں، یہیں بیٹھ۔ السلام علیکم یغفر اللہ، مزاج شریف۔
نہیں بیٹھے صحیح ہو کیا رہا خیریت عافیت؟ اللہ کا بڑا کرم، اس کا احسان، الحمدللہ۔ موسم بھی آپ نے بہت اچھا پسند کیا، مجاہد آدمی۔ غازی آباد سے تشریف لائے اپنے یہاں سے یا دلی سے؟ بڑے شہر سے؟ طبیعت ٹھیک ہے، بات اہلا وسہلا۔ ہم تو دو پہر سے انتظار کر رہے ہیں۔ صوبان نے پوری تفصیل نہیں سنائی، میں نے یہاں بچوں کو متعین کر دیا تھا، صاحب جب بھی آئیں کھانا کھلا کر تھوڑی دیر لٹا دیں۔ خیریت سے آ گئے؟ راستے میں بارش، راستے میں بارش تو مختلف کئی بار صوبان کتاب ختم ہوگی تیار ہے، اندر چلا لمبا دیکھو جیسا موقع ویسا کتاب ختم ہوتی پہلا ٹھنڈ ہو رہی، میں نے کہا تھوڑی سی کتاب سن لیتے چائے ہو جائے گی۔ کپڑا اور رکھا ضرورت رضائی ہے نا؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 آیتیں 3 کے ساتھ ملی ہوئی نازل ہوئی۔ 3 آیتیں ہیں اور ہر جگہ 2 باتیں ملی ہوئی، جس کا مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی بھی دوسری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ دونوں کو اللہ نے ملا کر نازل فرما کر بتایا کہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، 1-2 جگہ نہیں ہے، 20 جگہ قرآن پاک میں دونوں کو ملا کر بیان کیا۔ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرو۔ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا باوجود واجب ہونے کے، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے۔ دونوں کو ملا کر بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ دونوں چیزوں کو ملا کر بیان کیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اے ایمان والو، اللہ کا بھی کہا مانو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ یاد رکھیے جو شخص ان میں ایک پر عمل کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت نہ کرے، وہ کبھی قابل قبول نہیں۔ دونوں کی اطاعت ایک ساتھ ضروری۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو بیان فرمائی قرآن میں ملا کر، انشکر لی ولی والدیک، اے ایمان والو میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ اپنے ساتھ والدین کا حق ملا کر بیان کرو۔ یاد رکھیے جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا اور شکر ادا نہیں کرتا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی قابل قبول نہیں، اور اس کی تائید حدیث سے ہوتی۔ ایک جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا والدین کی لعنت اولاد کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ اے لوگوں والدین کی لعنت اور بددعا سے بچو اگر ان کی حق تلفی ہو رہی۔ جو کوئی اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے یوں سمجھو وہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے وہ اپنے خالق اور مالک کو ناراض کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک نعمت کو بھی اگر پا رہا ہے ان کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر حسن سلوک نہیں ہے، حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے دوزخ کی وعید بیان کی، فرمایا گیا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت سے پوچھا گیا حضرت کون سا عمل اعمال میں افضل ہے؟ فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دین کی بلندی اور دین کے پھیلانے کے لیے کوشش اور محنت کرنا۔
فرقد سنجی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ لڑکے کو والدین کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرنا چاہیے. یہ آداب میں سے بعض کتابوں میں اہتمام سے بیان کیا، لڑکے کو والدین کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرنا چاہیے. بغیر اجازت ان کے سامنے بات کرنا سوء ادب ہے. نہیں ان کے آگے یا دائیں بائیں چلنا چاہیے. ماں باپ کے دائیں بائیں آگے چلنا یہ بھی سوء ادب. ہدایت دی گئی کہ پیچھے چلو، جیسے غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتا، اگر وہ بلائیں فوراً جواب دو. روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بوڑھی ہو گئی، میں انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا اور پلاتا، خدمت کرتا، وضو بھی کراتا، انہیں کہیں آنا جانا ہو اپنی گود میں اٹھا کر لے جاتا. یہ بتائیے اس خدمت سے میں نے اپنے ماں باپ کا حق جو میرے ذمے ہے وہ میں نے چکایا دیا یا نہیں؟ ارشاد فرمایا ان کے حق کا تو نے 100واں حصہ بھی ادا نہیں کیا. 100واں حصہ. اللہ، ہاں بے شک تو نے نیک کام کیا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اس قلیل پر بھی اجر کثیر عطا کریں گے. ماں باپ کی ادنا سے ادنا خدمت بھی اللہ کے ہاں بہت قابل قبول ہے. آج دنیا میں جو احوال ہیں، اولادوں کا حال اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، یہ صرف شریعت سے غفلت اور شریعت کا علم نہ ہونے کی بنا پر. ہشام ابن عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ کلمات حکمت میں، عقل مندی کی باتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. وہ شخص ملعون ہے جو راہ ہدایت سے لوگوں کو روکتا ہے. وہ شخص ملعون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. ایسے ہی وہ شخص ملعون ہے جو زمینوں کی حدود تبدیل کر کے دوسرے کی زمین پر قبضہ چاہے ایک بالش ہی کرتا ہو. یعنی وہ حد زمین میں جو کناروں پر ڈولوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی تغیر کا. ماں باپ پر لعنت کرنے کے بارے میں جو حدیث میں آیا اوپر کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے اس کے ماں باپ پر لعنت کی جائے. تو گویا خود اس نے ہی ان پر لعنت کی. ویسے کوئی اپنے ماں باپ کو لعنت نہیں بھیجتا، کوئی بدقسمت ہو تو دوسری بات ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، گویا یہ شخص اپنے والدین پر برا بھلا کہنے اور لعنت کا ذریعہ بن رہا ہے. حضرت کا ارشاد ہے کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ کبیرہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بھی دیتا ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا جو شخص اپنے والدین کو گالیاں دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوسرے کے والدین کو گالیاں دے گا وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. یہ ذریعہ بنا اپنے ماں باپ پر گالی آنے کا. اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے والدین کا بھی خیال رکھے، اور جب اپنے والدین کے احترام اور ادب کی یہ تعلیم ہے تو دوسروں کے ماں باپ کا ادب اور احترام بھی ذریعہ ہے اپنے ماں باپ کے ادب اور احترام کا. اندازہ لگائیے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کیسا حسن معاشرہ، ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے آقا نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز بیان فرمائی. حضرت ابان حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا، علقمہ نام تھا. علقمہ بہت محنت کرتا تھا، صدقے بھی کرتا تھا، محنتی مزدوری کرنے والا اور بکثرت صدقہ کرنے والا. یہ بیمار ہو گیا. اس کی بیوی نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا. بیوی نے کہ میرا شوہر نزع کی حالت میں، میرا جی چاہا کہ آپ کو اطلاع کروں تاکہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں.
یہ سنتے ہی رحمت للعالمین نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت عمار سب کو آواز دی اور فرمایا جاؤ علقمہ کی خیر خبر معلوم کر کے آؤ۔ چاروں حضرات وہاں پہنچے اور اسے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی تلقین کی، جو شریعت کے آداب میں بہت بڑا ادب ہے۔ حالت نزع میں مرنے والے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو ذکر کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کے پڑھنے کو دیکھ کر اور سن کر وہ بھی خود پڑھے گا، لیکن انہوں نے جو تلقین کی علقمہ کی زبان چل نہیں سکی، حالانکہ قریب المرگ تھا۔ تینوں چاروں حضرات نے مشورہ کیا کہ یہ بڑا سخت وقت ہے۔ حضرت بلال سے کہا جاؤ خدمت عالیہ میں پہنچو اور اس کا حال بیان کرو، کیونکہ اس کی بیوی نے حضرت کے لیے دعا کے واسطے بھیجا، اس کے حالات کی حضرت کو اطلاع کرو۔ جا کر حضرت بلال نے صورت حال بیان فرمائی۔ آپ نے ایک دم فرمایا بتاؤ اس کے والدین ہیں؟ عرض کیا کہ والد کا تو انتقال ہو چکا، ہاں بوڑھی ماں زندہ ہے۔ فرمایا جا بلال اس علقمہ کی ماں کے پاس جا، میرا سلام کہنا اس سے، اور اگر وہ چل کر آ سکتی ہو تو اسے کہو کہ تو یہ حضرت نے بلایا ہے، اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو انتظار کرے، میں خود اس کے پاس آتا ہوں۔ اللہ کیا ٹھکانے ہیں رحمتوں کے، امت کے ایک ایک فرد پر شفقت کے۔ حضرت بلال نے جا کر پیغام پہنچایا، کہنے لگی میرے ماں باپ حضرت پر قربان، میرا حق ہے کہ میں خود خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ کہہ کر لاٹھی پکڑی اور لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے دربار نبوت میں حاضر ہوئی۔ سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ سامنے بیٹھ گئے۔ ارشاد فرمایا مجھے سچ سچ بتا، اور اگر تو نہیں بتائے گی تو یاد رکھ ابھی وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہو جائے گا، یہ بتا علقمہ کا تیرے ساتھ کیا عمل تھا اور وہ کیا کیا اعمال کرتا تھا۔ کہنے لگی حضرت اتنی نمازیں پڑھتا تھا، اتنے روزے رکھتا تھا، اور اتنی عبادات میں رات دن مشغول رہتا تھا، اور جو درہم پاس ہوتے محنت مزدوری کر کے سب صدقہ کر دیتا، نہ ان کا عدد معلوم، دراہیم و دنانیر کا نہ وزن، سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ فرمایا تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس پر ناراض ہوں، میں اس پر ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہے تو؟ کہنے لگی کہ وہ میرے بجائے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا۔ آج پورے عالم میں یہی معاشرہ اور ماحول۔ استغفر اللہ استغفر، وہ اپنی بیوی کو ترجیح، اور اس کی وجہ سے میری نافرمانی کرتا تھا، بیوی کا کہنا مانتا تھا، میرا کہا نہیں مانتا۔ ارشاد فرمایا اس ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روک دیا۔ فوراً فرمایا اے بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو، بہت ساری لکڑیاں، اور اس میں آگ لگاؤ۔ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لخت جگر کو میرے سامنے آپ لکڑیاں جلوا رہے ہیں، یہ کیسے برداشت ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ کے ہاں تیری نافرمانی پر جو عذاب ہے وہ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ بڑھا اور نہایت دیر پا۔ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تیرے بیٹے کی مغفرت فرمائے تو تو اس سے راضی ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے نماز روزہ نوافل عبادات صدقے وغیرہ کبھی کام نہیں آئیں گے جب تک تو اس سے ناراض رہے۔ بڑھیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت کے سامنے معافی مانگی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آسمان والے خدا کو اور آپ کو اور یہ جتنے صحابہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ذرا جا کر دیکھو، ذرا جا کر علقمہ کے وہاں پہنچو۔ وہ جو پہنچے تو بلند آواز سے علقمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا
کہ دیکھو اس کی ماں نے کہیں میری شرم کی وجہ سے تو نہیں یہ کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا اور دل سے نہ کیا ہو. بلال دروازے پر پہنچو تو علقمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا. اندر جا کر بتانے لگے کہ علقمہ سے والدہ کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت اور توحید سے روک رکھا تھا، اب وہ راضی ہو گئی ہے، اللہ نے زبان پر کلمہ جاری کر دیا. اسی دن شام میں علقمہ کا انتقال ہو گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غسل دیا، کفن کا انتظام فرمایا، خود نماز جنازہ پڑھائی اور قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مہاجرین اور انصار سن لو کھول کر کان، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. استغفر اللہ. اور اس کے نوافل وغیرہ کچھ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کا یہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس طرح بیان فرمایا ہے، خود قرآن پاک میں بھی اللہ نے والدین کا حق اپنے ساتھ جوڑا. قرآن میں فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے اور خدائی فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت مت کرو. اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا. حضرت ابن عباس اس آیت کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ بعض نے اللہ تعالیٰ کے سوا آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گناہ کرنے میں کسی کا کہا نہ مانو اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے اس پر چلو. اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، شفقت، خدمت اور مہربانی کا معاملہ. چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں والدین اور بڑھاپے کی عمر پائیں تو ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں تو کبھی انہیں ہوں مت کرنا. چاہے ہی پلا دے، پلائیں گے مفتی صاحب کے لیے تھوڑا سا تعلیم ختم. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب. نماز تیار اور حضرات کو دی چاہو کو دی اختصار اندر چلے.